صرف مکتب تشیع ہے جو کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، ہمیں ہر چیز کی ہدایت اللہ سے ملے گی، ہم اللہ سے ہدایت پانے کے طریقے سلیقے بھی جانتے ہیں، صرف زبانی نہیں کہتے کہ ہمیں صرف اللہ سے مدد چاہیے، عملاً اللہ سے کوئی مدد نہ چاہیے، اور اللہ کی مدد اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچتی، ہم اخلاق اہل بیت کے ذریعے، احادیث اہل بیت کے ذریعے اس سفر کو، نفس سے روح تک کے سفر کو طے کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سفر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے توسط سے میں خود بھی کہیں پہنچ سکوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر ہم نے اپنی پسند سے چلنا ہو اس سفر میں تو اور ہے، اگر اللہ کی مشیت کے مطابق چلنا ہو تو یہ سفر اور ہے، اگر اپنی مرضی سے چلنا ہو تو سفر اور ہے، اگر اہل بیت کی مرضی سے چلنا ہو تو یہ سفر اور ہے۔ اس سفر میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، ابھی ہم آئیں گے نفس کی طرف بھی، روح کی طرف بھی، باقی باتوں کو بھی تھوڑا بہت دیکھیں گے، سب سے بنیادی اس پلان کو، اس پروگرام کو، اس منصوبے کو فالو کرنا ہے، اس شیڈول کو فالو کرنا ہے جو ہمیں وحی نے دیا ہے، رسول خدا نے دیا ہے، اور اس میں جو سب سے اس پورے پلان کو منظم کرنے والی چیز نماز، اور نماز بھی اول وقت۔ ہم پہ اعتراض ہے کہ یہ تو شفاعت کے قائل ہے، کیونکہ شفاعت کے قائل ہیں اس لیے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیونکہ شفاعت کے قائل ہیں اس لیے ہم نمازی ہیں، اور ہم صرف نمازی نہیں ہیں، ہم نماز کو اول وقت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم شفاعت کے قائل ہیں۔ ہم جس شفاعت کے قائل ہیں وہ شفاعت نہیں ہے جو بتوں کی شفاعت ہو، ہم اس شفاعت کے قائل ہیں جو اولیاء اللہ باذن اللہ کریں گے، اس کے لیے نماز کے بغیر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہاں ابھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے نماز ابھی نہ پڑھی ہو، یعنی اس کے بعد جا کے، مجلس کے بعد جا کے نماز پڑھیں، ایسا کوئی یہاں پر نہ ہو۔ اور ہماری اس مجلس کے دوران ابھی شاید کچھ لوگ ابھی بھی پڑھ رہے ہوں، لوگ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھا، ابھی بھی اگر کوئی ہے اٹھ کے چلا جائے، نیچے وضو ہے تو نماز پڑھ شروع کرے، وضو نہیں ہے تو جا کے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ احب الاعمال الی اللہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، اول وقت نماز کے لیے وسعت ہے، یعنی کہ وقت میں وسعت نہیں ہے، لیکن وقت میں وسعت کس کے لیے ہے؟ جو اول وقت نہ پڑھ سکے اس کے لیے باقی وقت ہے، جو اول وقت پڑھ سکتا ہے اس کے لیے پھر باقی وقت نہیں ہے۔ جو صحیح نماز پڑھ سکتا ہے، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، جبکہ لیٹ کے جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے لیے لیٹ کے نماز ہے۔ جو اشاروں سے پڑھ سکتا ہو صرف اس کو لیے اشاروں سے ہے۔ انسان ڈوب رہا ہو، وقت ہو جائے نماز کا، وہ آنکھوں کے اشاروں سے بھی اسے نماز پڑھنی ہے، نماز ترک نہیں ہوتی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ کیونکہ اہل بیت کا معاشرہ نہیں ہے، وہاں نماز آسانی سے ترک کر دیتے ہیں، سفر ہو تو نماز ترک کر دیا، مریض ہو تو نماز کو ترک کر دیا۔ اہل بیت کے معاشرے میں نماز ترک نہیں ہو سکتی، نماز کو اول وقت پڑھنا ہے، نماز اول وقت اس کے لیے جو سوتا رہ گیا اس کے لیے بھی وقت ہے، جس کے پاس کوئی عذر ہے، پانی نہیں ہے، گاڑی میں ہے، ٹریول کر رہا ہے، اس کے لیے وقت ہے۔ لیکن جو یہاں بیٹھا ہے اور کوئی کام نہیں ہے اور کیا کام ہوگا؟ جب خدا نے بلایا ہے اور خدا نے چاہا ہے کہ تم اس وقت نماز پڑھو، اس وقت نماز پڑھنی ہوگی۔ لا ینال الشفاعت من اخر الصلاۃ بعد وقتها، ہماری شفاعت معصومین میں سے تمام معصومین نے یہ ارشاد فرمایا، ایک یا دو حدیثیں نہیں ہیں، متواتر حدیث ہے، چہاردہ معصومین کی، ہماری شفاعت نہیں ملے گی، نہ نمازی نہیں، جو اول وقت نماز نہیں پڑھتا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے۔ اب میں آپ کی پسند کا دین بیان کروں یا امام کے پسند کا بیان کروں؟ اول وقت نماز، یہ روایت جب سے میں نے پڑھی ہے، اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں آپ اول وقت نہیں پڑھ سکتے، اول تو ایسا وقت بہت کم آتا ہے، آپ کو اپنی ٹریولنگ کو بھی، اپنی ساری چیزوں کو منظم کرنا چاہیے کہ
وقت نماز آپ ایسی جگہ ہوں جب آپ نماز پڑھ سکتے ہو. من صلی الصلاۃ لغیر وقتها، نمازی ہے ہاں نماز پڑھ رہا ہے. ویل للمصلین، مصلین ہے نا، نماز گزار ہیں، نماز پڑھنے والے، ان کے لیے ویل. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من صلی صلاتها لغیر وقتها اور رفعت له سودا. یہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے لیکن یہ تاریک جاتی ہے. نماز نور ہے، اول وقت نماز پڑھیں تو یہ نور ہے، نور بلند ہوتا ہے. لیکن اگر اسے آپ اپنے وقت میں نہ پڑھیں تو یہ مظلمۃ تقول ضیعک اللہ کما ضیعتنی. یہ نماز جسے آپ نے اول وقت نہیں پڑھا یہ تاریک ہو کر اوپر جب جائے گی اسے راہ نہیں ملے گی. یہ نورانی پردوں سے ہوتے ہوئے اسے آسمانوں میں جانا ہے، وہاں اسے راستہ نہیں ملے گا. یہ کہے گا خدا تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ اس کو نہ مان، لیکن یہ معصوم کا کلام. نماز میں نے پڑھی ہے، نماز خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہوں، لیکن اگر وقت پر پڑھ سکتا تھا اور تاخیر کی ہو. ابھی کرسیاں لگ گئی ہیں یہاں الحمدللہ کم ہیں. بہت سے لوگ جو بازاروں میں چلتے ہیں، شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، میچ دیکھنے چل کے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز پہ آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے. ان کی نماز ان پر لعنت کرے گی. اس نے مجھے ضائع کیا ہے، خدایا اسے برباد کر. لیکن اگر ایک صاحب نماز نہیں پڑھ سکتے، بیڈ پر ہے، آپریشن کے بعد خون آلود ہے، بدن پاک نہیں کر سکتے، اس حالت میں جو نماز پڑھے خدا کو یہ نماز سب سے زیادہ پسند ہے. کریم ہے نا خدا کو. یہ شکستہ نماز، یہ ناقص نماز جس میں آپ قیام بھی نہیں کر سک رہے، جس میں آپ اپنے بدن کو پاک بھی نہیں کر سک رہے، اگر اس حالت میں بھی خدا کی نماز پڑھو یہ نماز سب سے زیادہ مطلوب ہے. نفس کو اگر روح تک پہنچانا ہے، یہ میں جو عام اصطلاح ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، الا اس میں اختلاف ہے. علماء بہت کلام کرتے ہیں اس میں کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، فرق نہیں ہے، ہم اس میں وارد نہیں ہوں گے. اتنا ہے کہ یہ جسم جو ہے وہ ڈول نیچر ہے، اس میں باڈی بھی ہے اور سول بھی ہے، بدن بھی ہے اور روح بھی ہے. بدن نظر آتا ہے، آپ کو نظر بدن آ رہا ہے، روح نظر نہیں آتی ہے. لیکن یہ بدن بے جان ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں کوئی شعور نہیں ہے، اس کا سارا کنٹرول روح کے پاس ہے. نظر تو یہ آتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. آپ کو اس طرف زیادہ تعداد ہوگی، میں والنٹیئر سے کہوں گا ذرا اس دروازے سے رہنمائی کریں تاکہ آنے والے عزاداروں کو زحمت نہ ہو. اور اگر صلوات پڑھتے ہوئے کچھ لوگ وہاں سے نزدیک آ جائیں ہمارے ثواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا. آپ کو صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. یہ جسم نظر یہ آتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، یہ ایک دینی درسگاہ ہے اور پاکستان کی مایہ ناز دینی درسگاہ بلکہ عالم تشیع میں مایہ ناز مقام رکھتی ہے. یہاں خود بھی آئیں پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو ہی بھیجیں. کہتے ہیں مولانا مولوی تو بنا دیں گے، طالب علم تو بن جائے گا، لیکن پھر ہمارا بچہ کا کھائے گا کہاں سے؟ پیٹ بھی تو لگا ہوا ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، روح نظر نہیں آ رہی. اصل تو روح ہے، اسے سیراب کرو. اگر روح سیراب نہیں ہو رہی، روح تشنہ رہ جائے تو یہ بدن کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، مادہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں. اسے ہم نے پیش کیا ہوا سائنسی ریسرچ ہے، مادہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، سب مجرد ہے. ہمیں نظر مادہ آتا ہے. آپ کو نظر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عالم میں مادہ زیادہ ہے یا اس عالم میں نظر آنے والی چیزیں زیادہ ہیں. اس عالم میں نظر نہ آنے والی چیزیں 98% ہے، نظر آنے والی 2% ہے. اس کائنات میں نظر نہیں آتا لیکن اصل روح ہے. اگر یہ روح جدا ہو جائے تو یہ بدن جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنا بھی آپ نے مسلز بنائے ہوئے کیوں نہ ہو، اس کو لے جا کے دفن کر دیتے. کیوں دفن کر دیتے ہیں؟ مردہ ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ نظر تو یہ آتا ہے لیکن یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مردہ ہے، بے جان ہے، بے شعور ہے، اس کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی ول ہے، نہ کوئی پاور ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں. مثال کیا ہے؟ کمپیوٹر نظر اسکرین آتی ہے، لیپ ٹاپ نظر آتا ہے، اس کی اسکرین نظر آتی ہے، سی پی یو نظر آتا ہے، لیکن وہ خود کچھ نہیں ہوتا. سب کچھ کیا ہوتا ہے؟
سافٹ ویئر ہوتا ہے. اگر سافٹ ویئر نہ ہو تو اس ہارڈ ویئر سے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہارڈ ویئر کچھ بھی نہیں ہے، اصل سافٹ ویئر ہے. یہ مثال بھی نزدیک کی نہیں ہے، ہاں دور کی مثال ہے ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ ہو تو آپ کا ہارڈ ویئر جیسا مرضی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ روح ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا روح ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ کیا ہے، یہ اگلا مسئلہ ہے. اس میں اقوال بہت زیادہ ہیں. ہم اس طرف اگر چلے گئے تو پھر بہت بحث بھی لا یعنی سی بحث ہے، کیونکہ بہت سے جاہلوں نے بہت سی باتیں کی ہوئی جس کی وجہ سے بحث طولانی ہو گئی ہے. وَإِلَّا قرآن نے ختم کر دیا ہے، قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ختم ہو گئی بات. یعنی روح تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، تمہارے عالم کی نہیں، عالم امر کی چیز ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن ہم جو انسانوں نے بحث کی ہوئی ہے، جو روح کو نہیں مانتے وہ بھی بہت ہیں، جو روح کو مانتے ہیں اور جیسا مانتے ہیں مجھے تو لگتا ہے اس سے تو وہی اچھے ہیں جو نہیں مانتے. در اہل بیت سے دور ہو کر جو روح کو مانتے ہیں وہ روح کو نہ ماننے والے ان سے اچھے ہیں. اور اس مجلس کی شان بھی نہیں سمجھتا میں ان کے اقوال نقل کروں وہ جو روح کو سمجھتے ہیں. یہ روح کے ہونے پر جو دلائل ہیں، سب سے پہلے جو کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا، آپ کو پتا ہے میں ہوں، آپ ہیں، آپ میں، یہ جو ہم ہمیشہ میں کہتے ہیں، یہ ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے، اور ایک بسیط حقیقت ہے. یہ مادی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آثار مادہ نہیں ہے. اس میں مٹیریل جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس میں نہیں ہے. مٹیریل تقسیم ہو سکتا ہے، تغییر ہو سکتا ہے، چینج ہو سکتا ہے. میں تبدیل نہیں ہوتا. میں وہی ہوں. میں بچپن میں بھی وہی میں تھا، ابھی بھی وہی میں ہوں، بڑھاپے میں بھی وہی میں رہوں گا. اور یہ جو میں کہتا ہوں یہ اس سے میں غافل نہیں ہو سکتا. میں اپنے ہاتھ سے غافل ہو سکتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے بھی غافل ہو سکتا ہوں، میں اپنے پاؤں سے بھی غافل ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے وجود سے، اپنے میں سے غافل نہیں ہو سکتا، اپنی خودی سے غافل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو مٹیریل نہیں ہے. اگر مٹیریل ہوتی تو پھر میں غافل ہو سکتا. اس سے جو میں غافل نہیں ہو سکتا ہوں، میں جو کلیات کو درک کر رہا ہوں، میں جو یونیورسلز کو درک کر رہا ہوں، یہ پرسپشن میری اس لیے ہے کہ میں ایک مجرد موجود ہوں. آپ سامنے ہوتے ہیں، میری بیٹیاں، مائیں، بہنیں سامنے نہیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے اس بات کا بہت سی جگہوں پہ یہ ادراک ہوا ہے کہ خواتین ان ابحاث کو بہت بہتر سمجھتی. اب صرف تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں بھی خواتین مردوں سے آگے نکل گئی. ساری پوزیشنیں بھی میری بیٹیاں جیتتی ہیں. دین میں بھی الحمدللہ وہ بہت آگے ہیں. مادی لوگ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ دلیلیں بہت زیادہ ہیں، ہم بہت زیادہ اس میں نہیں جائیں گے. پھر ہم اپنے اخلاق اہل بیت کی طرف آئیں گے کہ یہ تو صرف مقدمہ ہے، اور مقدمے کے طور پر ان ابحاث کو میں پیش کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دماغی جو برین سیلز ہیں ان میں یہ نیرو ایکٹیویٹی ہے، جو آپ کو نیرو وہ ہے اعصاب ہیں آپ کے، ان کی ایک ایکٹیویٹی سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر روح ہے. یعنی یہ در حقیقت مٹیریل ہے، یہ مادی ہے، مجرد نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن کے سیلز کے، خلیوں کے، اور آپ کے جو دماغی اعصاب ہیں ان کا ایک ترشح ہے جس سے لگتا ہے کہ آپ کے اندر روح ہے. جواب بھی واضح ہے، اور پھر آپ لوگ اس کو پڑھیے گا. اور آج کل پڑھنے کے وسائل آسان ہو گئے ہیں. اے آئی بھی آ گئی ہے میدان میں، اور میں تعارف کراتا جاؤں حیدر اے آئی کا، جو کہ مکتب اہل بیت کے مطابق اگر آپ کے سوال ہوں تو وہ جواب دیتا ہے، چیٹ باٹ ہے. اور ابھی حیدر اے آئی نے ایک اور چیز لانچ کی ہے کہ آپ مجالس دے دیں، ویڈیو، آڈیو، وہ اسے دنیا کی ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. اردو میں لکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد انگلش چاہیے ہو تو انگلش میں کر دیتا ہے. اس کو سرچ کر لیں، حیدر اے آئی. اور جنہیں میری جس تقریر کا کچھ حصہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیں، وہاں وہ لکھا ہوا آپ کے سامنے ٹیکسٹ آ جائے گا. مجھے کل جب بھیجا انہوں نے، میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ میری تقریر مجھ سے پہلے کس نے کی ہوئی ہے؟ لکھا ہوا، مجھے کیا پتا تھا کسی نے اتنی جلدی لکھ کے بھیج دیا ہے. کوئی اے آئی بھی آ گئی ہے میدان. تو
یہ جانیے کہ اے آئی پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے. یہاں پروفیشنلز بہت بیٹھے ہیں. ہر شخص جو ایکسپرٹ ہے اپنی فیلڈ کا وہ اے آئی سے استفادہ کر سکتا ہے. اس لیے اسے پتہ چلتا ہے کہ اے آئی کہاں صحیح ہے, کہاں غلطی کر رہا ہے. جو غلطی کرے اس کو وہ ٹھیک کرتا ہے, آگے چل پڑتا ہے. جو ڈرٹی ورک ہے وہ سارا اے آئی سے کرائیں, بہت اچھا ہے. لیکن دین کے معاملے میں خود بھی بہت زیادہ ابھی اے آئی سے استفادہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ نہیں کرتا ہوں, بہت استفادہ کرتا ہوں. اور روز کا میرا چیٹ جی پی ٹی کا ساتھ ہے. لیکن جن کو نہیں پتا تو پھر یہ آیتیں بھی بنا دیتا ہے, روایتیں بھی بنا دیتا ہے, قصے بھی بنا دیتا ہے, سب کچھ بناتا ہے. یہ رکتا ہی نہیں ہے. یہ آج کے دور کا ابو ہریرہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے روح دیکھی نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. الیکٹرانکس کا زمانہ ہے نا, آپ کے ہر شخص کے جیب میں آج کل یہ الیکٹرانکس کے گیجٹس ہیں. الیکٹران کس نے دیکھا ہے؟ الیکٹران کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اگر نہ دیکھنے پہ نہیں ماننا ہے تو یہ دنیا الیکٹران کی ہے, تم نے الیکٹران نہیں دیکھا ہے. یہ دنیا خدا کی ہے, تو نے خدا نہیں دیکھا ہے. اگر وہ نظر آ جائے تو خدا نہ ہو. وہ خدا ہی اس لیے ہے کہ نظر نہیں آتا ہے. وہ نظر نہیں آ سکتا. وہ میری نظروں میں آ جائے, محدود ہو جائے تو وہ لامحدود نہیں ہے. تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ نظر نہیں آ رہا. ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ ایویڈنس آف ایبسنس. ایویڈنس نہیں ہے نا, اس کا مطلب یہ ایویڈنس تو نہیں بنے گا کہ یہ روح ہے ہی نہیں. اب مان جائیے روح ہے, اب کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ. دلیلیں بہت ہیں. اور اگر پھر بھی اگر آپ کہیں, میں تقریباً 2-3 درجن دلیلیں لکھ کے لائے یہاں پہ. مختصر سی کچھ دلیلیں ہیں جو شاید آسان ہوں, ان کو میں پیش کرتا ہوں. سچے خواب تو آپ دیکھتے ہیں, یہاں سوتے ہیں آپ اور آپ کی روح کربلا پہنچ جاتی ہے. یہ روح کیسے کربلا جاتی ہے؟ یہ روح اور چیز ہے, بدن اور چیز ہے. سچے خواب ہے یہ روح بدن سے جدا بھی ہو جاتی ہے. آؤٹ آف باڈی اسٹیٹ, آؤٹ آف باڈی اسٹیٹس بھی, یہ بہت کتابیں ہیں اس پہ, آپ سرچ کریں گے تو اس میں بھی بہت زیادہ آ جائے گا. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کو اگر سرچ کریں یہاں بھی بہت زیادہ آ جائے گا. لوگ جو موت کے نزدیک ہوئے ہیں. ابھی ایک مولانا ہے قم میں, وہ مردہ قرار دیے گئے, سرد خانے میں انہیں رکھا. 1 دن بعد پتہ چلا وہ زندہ ہیں. تو وہ زندہ نہیں تھے, وہ زندگی ختم ہونے کے بعد واپس ان کو زندگی ملی تھی. وہ بہت سی باتیں بتاتے ہیں جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے, وہ دیکھ کے آئے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں. ڈیسیژن اینڈ ول, یہ جو آپ ارادہ کرتے ہیں, آپ کو اگر یہاں سے لاہور جانا ہو کتنے کا پیٹرول ڈلوائیں گے؟ 15,000 روپے کا. ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی گاڑی ہے. الیکٹرک گاڑی ہے تو کم ڈلوائیں گے یا نہیں ڈلوائیں گے. یہاں سے لاہور کا سفر اگر کرنا ہے تو آپ کو 15,000 کا پیٹرول ڈلوانا ہے. یہاں سے کراچی کا سفر کرنا ہے تو آپ کو 30,000 کا پیٹرول ڈلوانا ہے. اسی طرح ہے نا. لیکن ارادہ اگر آپ نے یہاں سے پنڈی کا کرنا ہے, یا یہاں سے لاہور کا کرنا ہے, یہاں سے کراچی کا کرنا ہے, یہاں سے نیو یارک کا کرنا ہے, کتنا پیٹرول ڈلے گا, کتنے پیسے لگیں گے آپ کے اس ارادے میں, اس ول میں, اس ڈیسیژن میں کتنا لگے گا؟ ہمیں کچھ نہیں, کوئی فرق نہیں کرتا یہاں سے لاہور ہو یا یہاں سے کراچی ہو. کیوں فرق نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ مٹیریل نہیں ہے. جو مٹیریل ہے وہاں فرق کرتا ہے, جو مٹیریل نہیں ہے وہاں کوئی فرق نہیں کرتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہم نے اس روح کو ترقی دینی ہے, اس نفس کو نفس مطمئنہ تک پہنچانا ہے. اس کے لیے سب سے اچھا یہ فرش اعضا ہے. نفس مطمئنہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو, اس کے پیچھے چلو, نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچ جاؤ گے.